ڈالر ڈالر ڈالر، ہر طرف ڈالر کا شور کیوں ہے؟ آئل مارکیٹ، عالمی تجارت، فارن ایکسچینج ریزرو، انٹرنیشنل لون، ہر جگہ ہی ڈالر کیوں؟ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈالر کی تاریخ، یہ انٹرنیشنل کرنسی کیوں ہے، کیا امریکہ جتنے مرضی چاہے ڈالر چھاپ سکتا ہے، کون سی ایسی کرنسی ہے جو ڈالر کو زور کا جھٹکا لگا سکتی ہے۔ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ قدیم زمانے میں لوگ جب سکے ایجاد نہیں ہوئے تھے، بارٹر سسٹم یعنی چیز کے بدلے چیز کی خرید و فروخت کرتے تھے۔ مثلاً کسان گندم دیتا اور بدلے میں کپڑا لے لیتا تھا۔ پھر جیسے جیسے دنیا کی آبادی بڑھتی گئی، ویسے ویسے تجارت بڑھی اور انسان نے سکہ ایجاد کر لیا۔ اس کے بعد دنیا میں سونے اور چاندی کے سکے استعمال ہونے لگے۔ اب بات کرتے ہیں ڈالر کی پیدائش کی۔ 18ویں صدی میں امریکہ دنیا کے نقشے پر ایک نیا ملک ابھر کر آیا۔ 1776 میں امریکی حکومت نے اپنی کرنسی کو ڈالر کا نام دیا۔ لفظ ڈالر تھالر سے نکلا، جو یورپ میں ایک سکے کا نام تھا۔ شروع میں دوسرے ممالک کی کرنسی کی طرح ڈالر کی قیمت بھی سونے اور چاندی سے منسلک تھی، جسے گولڈ سٹینڈرڈ کہا جاتا تھا۔ اب بات شروع ہوتی ہے ڈالر کی پاور کی۔ 1944 جب دنیا دوسری جنگ عظیم سے ٹوٹ چکی تھی، یورپ اور جاپان جیسے ملک تباہ ہو چکے تھے۔ البتہ اس وقت امریکہ وہ واحد ملک تھا جو معاشی اور فوجی لحاظ سے بہتر تھا۔ اس وقت دنیا کے تقریباً 44 ممالک نے بریٹن ووڈ کے مقام پر ایک کانفرنس میں جمع ہوئے، جو بعد میں بریٹن ووڈ کانفرنس کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس کانفرنس میں تمام ممالک کے درمیان ایک تاریخی معاہدہ ہوا۔ اس تاریخی معاہدے کے نتیجے میں دو عالمی ادارے مارز وجود میں آئے، IMF اور ورلڈ بینک۔ ان اداروں کا ابتدائی مقصد جنگ عظیم دوئم سے متاثرہ ممالک کی مالی امداد کرنا تھا۔ اس معاہدے میں دوسرا بڑا اہم فیصلہ یہ ہوا کہ امریکن ڈالر کو عالمی ریزرو کرنسی قرار دیا گیا۔ اس کرنسی کو گولڈ سٹینڈرڈ رکھا گیا، یعنی ایک اونس سونا ورلڈ بینک میں ریزرو رکھنے کے بعد $35 چھپ سکتے تھے۔ اس کے بعد ڈالر کی طاقت کی اصل کہانی شروع ہوئی۔ ہوا یوں کہ 1971 میں امریکہ کے صدر رچرڈ نکسن بنے اور بھائی جان نے آتے ہی بریٹن ووڈز معاہدہ ختم کر دیا اور اس کے ساتھ ہی ڈالر کے ساتھ گولڈ سٹینڈرڈ بھی ختم کر دیا، یعنی کہ اب امریکہ اپنی مرضی سے جتنے چاہے ڈالر چھاپ سکتا تھا۔ 8 جون 1974 کو امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان ایک تاریخی معاہدہ طے پایا، جس کا نام پیٹری ڈالر ہے۔ اس معاہدے کی روح سے طے پایا گیا کہ تیل کی خرید و فروخت صرف ڈالر میں ہی ہوگی اور اس کے بدلے میں امریکہ سعودی عرب کو سیکورٹی فراہم کرے گا۔ دوستو، ہر ملک کو تیل چاہیے تھا اور تیل ملے گا اس کو جس کے پاس امریکی ڈالر ہوگا، تو اب ہر ملک کو ڈالر چاہیے تھے تیل خریدنے کے لیے۔ یہی ہے پیٹرو ڈالر کا نظام، جس کی وجہ سے ڈالر دنیا کی سب سے طاقتور کرنسی بن گیا ہے۔ دوستو، بات اس سے بھی آگے بڑھ گئی اور کہانی ڈالر سے نکل کر پولیٹیکل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد امریکہ نے ڈالر کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا، اور جس ملک نے امریکہ سرکار کو تھوڑی سی آنکھ دکھائی اس پر پابندی لگا دی گئی۔ ایران، شمالی کوریا، شام، کیوبا، روس اور اب وینزویلا سب سے زیادہ پابندیوں کی زد میں آئے۔ 8 مئی 1998 کے ایٹمی تجربات کے بعد پاکستان پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ پیٹرو ڈالر نظام کے بعد امریکہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس ملک سے تیل خریدنا ہے، کس ملک کو بیچنا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ڈالر کے مقابلے میں کون سی کرنسی ہے جو مستقبل میں انٹرنیشنل ہو سکتی ہے۔ تو جواب ہے چینی یورو اور بٹ کوائن۔ پیٹرو ڈالر کے مقابلے میں چائنا اپنا نظام پیٹرو یوان لے کر آ رہا ہے۔ چین اب سعودی عرب کے ساتھ تیل کی قیمت یوان میں طے کرنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ اگر سعودی عرب تیل کی خرید و فروخت یوان میں کرنا شروع کر دے تو یہ ڈالر اور امریکہ دونوں کے لیے ایک بڑا دھکا ثابت ہو سکتا ہے۔
تاریخ ہمیں ایک اہم سبق دیتی ہے۔ عالمی طاقتیں ہمیشہ بدلتی رہتی ہیں۔ کبھی دنیا کی سب سے طاقتور کرنسی برطانوی پاؤنڈز تھی، اور شاید کل کوئی اور ہو۔ اگر آپ کو یہ ڈاکومنٹری پسند آئی ہو تو لائک کر دیں،